اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کا صرف وار کر کے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ دنیا کا ہر انسان اچھی طرح سے واقف ہے جنگ خیبر کے اس واقعے کے بارے میں کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب کو کیسے مارا؟ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب کا مقابلہ کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور مرہب آمنے سامنے آئے تو ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سب سے پہلے حملہ کس نے کیا اور مرہب کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے؟ جنگ خیبر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور حضرت امام علی علیہ السلام قلعہ خیبر کے سامنے آئے تو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ 6 سپاہی اور بھی تھے جو کہ حارث سے مقابلے کے دوران حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن مقابلہ حضرت علی علیہ السلام نے اکیلے کیا تھا۔ حارث جو کہ مرہب کا بھائی تھا اور سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے حارث کو قتل کیا تھا، جس کے فوراً بعد مرہب اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر قلعے سے باہر آیا۔ مرہب کو جب بتایا گیا کہ حارث مارا جا چکا ہے تو اس بات پر مرہب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث جیسے بہادر اور دلیر جنگجو، جسے دیکھ کر ہی عرب کے بڑے بڑے بہادر چھپ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کیسے اسے ایک شخص نے صرف ایک ہی وار سے قتل کیا۔ مرہب نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو مرہب خود حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے باہر آئے۔ قلعے سے باہر آتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، میں روح زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ جب قلعے کا دروازہ کھلا تو مرہب کے ساتھ تقریباً 200 سپاہی قلعے سے باہر نکلے۔ جب مرہب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہیں۔ کچھ علماء کے بیان ہے کہ 2 تلواریں اور ایک کلہاڑی تھی۔ جب مرہب اور حضرت امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو خیبر کے قلعے کے سارے سپاہی خوشی سے مرہب کے نعرے لگانے لگے۔ مرہب غرور و تکبر سے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے، تو میرے بھائی حارث ابن ابی زینب کو تم نے قتل کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اسے ایمان دی تھی، وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہ بات میں تم سے بھی کرتا ہوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو۔ مرہب یہ سب سن کر اپنی طاقت اور غرور میں پورے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا میں مسلمان ہو جاؤں؟ کیا میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا نہیں ہوں؟ میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب سے فرمایا، تم الہ ادیان ایک دوسرے کے دعا میں جو راستہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ مرہم نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، مرد ہو تو میرا مقابلہ کرو سارا خیبر۔ مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں اور طاقتور ہوں۔ اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کے وار دیکھو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنا نام حیدر بتایا تو مرہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہکا بکا رہ گیا،
کیونکہ مرحب کو اپنی ماں سے ایک بات پتہ چلی تھی کہ اس کی ماں نے ایک نجومی سے سن کر بتایا تھا کہ تمہارے شیر سے بیٹے ہوں گے جن سے مقابلہ کرنے کی جرت پورے عرب میں کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن انہیں آگاہ کرنا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لڑیں۔ مرحب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، لیکن مرحب بہادر تھا اس لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ مرحب نے حضرت امام علی علیہ السلام پر 3 وار کیے جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی تھی اور ہاتھ بالکل خالی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مگر مرحب غصے میں لال ہو کر وار پہ وار کرتا گیا اور وار کرتے ہوئے کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو، ہم کبھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے نبی ہیں۔ مرحب کہتا ہے، ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ مرحب حضرت علی علیہ السلام کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے کوئی بھی بات نہیں مانی تو حضرت امام علی علیہ السلام پر وار پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ جب مرحب نے ہدایت پانے سے انکار کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار کیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے وار سے مرحب کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف جا گرا۔ حضرت امام علیہ السلام کی اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علیہ السلام اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں اور ایک انگوٹھے کو دروازے کے کونے میں دھسا لیا اور دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر سامنے خندق پر رکھ دیا اور ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا اتنا مضبوط قلعہ جس کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا یا ہلا سکتا تھا، عام نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ مسلمانوں نے جوش و غلبے کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور یہ خیبر کا قلعہ حضرت امام علیہ السلام نے صرف 2 ضربوں میں فتح کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔